مر کر کہاں جاتے ہیں؟ مر کر قبر میں جاتے ہیں۔ قبر کیا چیز ہے؟ قبر ایک دنیا ہے، قبر ایک دنیا ہے، اور وہ دو دنیاؤں کے بیچ میں بیریئر ہے۔ یہ ہماری یہ دنیا جس کے اندر ہم پاس ہو رہے ہیں، اور آخرت ایک دوسری دنیا ہے جو اس وقت موجود ہے۔ آخرت ایک دوسری دنیا ہے جو اس وقت موجود ہے۔ اس آخرت والی دنیا میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، یہ سب مخلوقات اس وقت موجود ہے، اور ہم اس وقت دنیا میں پاس ہو رہے ہیں۔ اور ان دو کے بیچ میں جو برزخ اور بیریئر ہے وہ ہے عالم قبر، قبر کی دنیا۔ تو آج جتنے مرتے ہیں، مر کر کہاں جاتے ہیں؟ قبر میں پہنچتے ہیں، اور قبر ہے اس دنیا کا نام جو دو دنیاؤں کے بیچ میں ہے۔ جس آدمی کو درندہ کھا گیا وہ کہاں گیا؟ قبر میں گیا۔ جس کو مچھلیاں کھا گئی وہ کہاں گیا؟ قبر میں گیا۔ جس کی میت اور لاش کو جلا دیا وہ کہاں گیا؟ قبر میں گیا۔ جس کو مٹی میں دفن کر دیا وہ کہاں گیا؟ قبر میں گیا۔ سب مرنے کے بعد قبر میں پہنچتے ہیں، اور قبر نام فقط اس مٹی کے گھرے ہی کا نام قبر نہیں ہے، بلکہ ان دو دنیاؤں کے بیچ میں جو دنیا ہے اس دنیا کا نام عالم قبر ہے، جس کا نام دوسرا عالم برزخ ہے۔ برزخ کے معنی ہے بیریئر، دو کے درمیان میں آڑ۔ اور یہ جو عالم قبر ہے یہ دو دنیاؤں کے بیچ میں ہے۔ کیسے؟ کبھی آپ ہندوستان میں آؤ، یہاں تو مثال ملنا بہت مشکل ہے، ہندوستان میں آؤ تو جب دوپہر کو دھوپ دیکھو گے اپنے صحن میں یوں آ رہی ہے، پیچھے آ رہی ہے، دوپہر کو دیکھو تو جہاں دھوپ اور سائے کے بیچ میں جہاں دھوپ آئی تو وہاں ایک لکیر ہوگی، اس لکیر میں دھوپ بھی ہوگی اور سایہ بھی ہوگا، دونوں چیزیں ملی جلی ہوں گی، دونوں کیفیتیں، دھوپ کی اثرات بھی ہوں گے، سایہ کے بھی، اور ملی جلی ایک لکیر ہوگی۔ ایسا ہی عالم قبر ہے جس میں اس دنیا کے احکام بھی ہیں اور آخرت کے احکام بھی ہیں، اور وہ بیچ میں ہے۔ لہذا جو قبر میں پہنچا اس کا کانٹیکٹ ہو گیا جنت اور جہنم کے ساتھ، لیکن جنت اور جہنم میں ابھی پہنچا نہیں کوئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں اور آدمی صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں، اور جنت کی طرف سے بہترین ہوائیں، خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر امتحان میں فیل ہو گیا تو فرشتے جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں، اور ادھر سے دھواں، بدبو، شرارے آنے شروع ہوتے ہیں۔ شرارہ جانتے ہو؟ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اسپارکلنگ کرے، کیا کہتے ہیں؟ اسپارکلنگ، وہ شرارے آنے شروع ہوں گے، ایک انگارہ پھوٹتا ہے اور اس میں سے اڑتا ہے تو وہ آنے شروع ہوں گے، اور وہ کتنے بڑے بڑے شرارے ہوں گے، جتنا اونٹ بڑا ہے اتنا بڑا شرارہ آئے گا ادھر، کأنہ جمالۃ صفر۔ تو اب یہ سب جہنم سے تعلق قائم ہو گیا، جنت سے تعلق قائم ہو گیا، لیکن ابھی جنت اور جہنم میں کوئی نہیں گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب دنیا کا اینڈ آئے گا اور اس دنیا کا لاسٹ ڈے آئے گا، الیوم الآخر، قرآن میں جگہ جگہ ہے نا الیوم الآخر، الیوم الآخر کے معنی ہے لاسٹ ڈے۔ یہ دنیا جو ڈے بائی ڈے چل رہی ہے، دن بدن چل رہی ہے، یہ دنیا اسی طرح سے چلتے چلتے اس کا لاسٹ ڈے آنا ہے۔ جو لاسٹ ڈے آئے گا وہ کتنا لمبا ہے؟ وہ لاسٹ ڈے ہے 50,000 سال کا۔ وہ ایک دن، اس میں طلوع غروب نہیں ہوگا، اس میں طلوع غروب نہیں ہوگا، بس سورج ٹھہر جائے گا، اور 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے، لاسٹ ڈے ہے۔ یہ جب لاسٹ ڈے آئے گا تو یہ جو روحیں مر کر قبروں میں پہنچ گئی ہیں وہ وہاں سے واپس اس دنیا میں آئیں گی۔ اس کے لیے عربی میں لفظ کہتے ہیں معاد، معاد ہوگا، اور معاد کے معنی ہے ریوس، ریوس۔ یہ جو روحیں گئی ہیں وہ سب ریوس آئیں گی، اور ریوس آ کر کے پھر اس دنیا میں آ کر کے نئی زندگی ملے گی۔ یہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر پھر اس زمین پر قیامت کا دن قائم ہوگا، انصاف کی ترازو اسی زمین پر کھڑی کی جائے گی۔ وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اس دن کے اندر یہ سارے حسابات نمٹیں گے۔ پھر جب اسے نمٹ کر کے آگے چلیں گے تو اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے برج ہے، پل صراط ہے۔
اس پل صراط پر سے گزر کر کے ادھر چلے گئے تو جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، اور جنتی سدا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جہنمی جو کفر کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں وہ سدا جہنم میں رہیں گے، اب زندگی ختم نہیں ہونی۔